اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورہ یوسف کا آج باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے۔ الحمدللہ سورہ ہود تک ہم 11 صورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے میسج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن مزید پڑھنے جا رہے ہیں میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے، اور ہم سب کو اس سے سیکھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ یوسف قرآن کریم میں بہت اہمیت کی حامل ہے، درجہ بندی کے لحاظ سے 12ویں نمبر پر آتی ہے، اور اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، مکی زندگی سے خاص طور پر جڑا ہوا ہے۔ گو کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ آپس میں متحد ہو چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے۔ ان کے مطالبہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تمام کفار متحد ہو چکے تھے، تو غالباً یہودیوں کے کہنے پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتا ہے کہ مجھے علم غیب ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، علم غیب سے مراد قرآن ہی ہے جو کہ ایسے میسیجز، ایسے واقعات بیان کرتا ہے جو کہ پہلے عرب کے لوگ اور کفار مکہ نہیں جانتے تھے۔ انہی میں سے ایک میسیج، ایک پیغام، ایک واقعہ سورہ یوسف میں بھی دیا گیا، اور یہ دیا جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب کفار مکہ متحد ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ذرا بتائیں کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب رہتے تو کنعان میں تھے، وہاں سے مصر میں جا کر کیسے آباد ہو گئے؟ تو ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اور اس وحی میں سورہ یوسف مکمل یکبارگی میں نازل کی گئی، اور نبی انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کے تمام واقعات جو سورہ یوسف میں احسن القصص کہا گیا اس سورہ یوسف کو، وہ بیان کر دیے کفار مکہ کے سامنے، جس کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام دھنگ رہ گئے کہ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کا ذکر بھی کفار قریش میں، کفار مکہ میں کہیں تک نہیں تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ زمانے کے لحاظ سے پرانا واقعہ تھا، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی انہوں نے واقعہ نہیں سن رکھا تھا، بالکل بھی نہیں سن رکھا تھا۔ تو گویا وہ تمام کے تمام یہ مطالبہ اسی لیے لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ اتنا پرانا واقعہ، عرب کے لوگ تو اس ہسٹری سے بالکل بے خبر ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا جب آ کے مطالبہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سورہ یوسف کو ان کفار مکہ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کی طرف سے وہ وحی کی گئی تھی، تو پھر تمام کے تمام دھنگ رہ گئے۔ اور اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یوں بھی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، ان کو بھی ان کے شہر سے، ان کے ملک سے نکال دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کفار مکہ قریب تھا کہ وہ آپ کے قتل کے منصوبے تو بنا ہی رہے تھے۔ تقریباً سورہ یوسف کے نازل ہونے کے 1 سے 1.5 سال بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت مدینہ کا۔ تو نعوذ باللہ وہ منصوبے بنا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آ کر یہی کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یہاں سے واقعے کا آغاز ہوا، اور بالکل جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، جب کنویں سے نکل کر دوسری جگہ ہجرت کر گئے، تو آپ کی بھی وہاں پر سلطنت اور بادشاہت کا آغاز ہوا۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مجبوراً اپنا شہر، اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، صرف کفار مکہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے در پہ تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے، تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا شہر چھوڑ دیا، تو الغرض یہ کہ وطن سے دور ہو جانا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے،
لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور ہوئے مدینہ گئے تو عظمت اور بلندی کی جو تاریخ رقم ہوئی اگلے 10 سال کے لیے، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ جس طرح اسلام پھیلا مدینہ سے، مدینہ کی سرزمین سے شام، عراق، ہر جگہ تک، کیسر و کسرا تک، ہر جگہ جب پیغام اسلام بلند ہوا تو یہ اس کا تعلق بھی حضرت یوسف سے اس طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑا اور دوسری جگہ جہاں ہجرت کی وہاں تبلیغ بلند کی، وہاں کے لوگ اسلام میں پے در پہ شامل ہونے لگے، اور وہاں کے لوگ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں جا کر، جس طرح حضرت یوسف کو وہاں مزید عروج اور سربلندیاں عطا ہوئیں، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، جو کہ مکہ میں بھی عروج تھا ہی کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن بہرحال مدینہ میں جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کی وہ عظمت، وہ شان دنیا والوں کے سامنے آئی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو یہ مختصر سی سمری آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے تعارف میں دیکھ لیتے ہیں۔ مقام نزول سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، آخری دور تھا مکی زندگی کا اور قریب ہجرت مدینہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔ ساتھ ہی ساتھ شان نزول ریٹن فارم میں آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام یعنی کنعان، وہیں کا علاقہ ہے، سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کی تفصیلات سمری کی فارم میں میں نے اس لیکچر کے آغاز میں بیان کر دی ہیں۔ اس سورہ میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف کا نام یوسف رکھنے کی وجہ جیسا کہ سب کے سامنے بالکل واضح ہے کہ سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ یوسف کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف کی تلاوت سن کر عرض کی، اس عالم نے سورہ یوسف کی تلاوت سن کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورہ کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورہ سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر سورہ یوسف کے مضامین پر گفتگو کریں تو اوبویسلی اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جانا اس سورہ میں ہم پڑھیں گے۔ حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس سورہ میں۔ اس کے علاوہ مرکزی مضمون تو یہ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مضامین اس سورہ میں ہمیں ملیں گے وہ درج ذیل ہیں کہ قرآن مجید کا بہترین قصہ اس سورہ کو بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ اس چیز کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورہ کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔
اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اس کے تعلق کی بات کریں سورہ ہود کے ساتھ، اس سورہ کا تعلق کیا ہے سورہ ہود کے ساتھ، مطلب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی نمبرنگ کے ساتھ ہی یہ سورہ نازل ہوئی تھی جس میں قرآن کریم میں یہ موجود ہے، یعنی ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف کی اپنے ماں قبل اپنے سے پہلے آنے والی صورت یعنی سورہ ہود کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور سورہ یوسف چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، لہٰذا سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، یعنی پچھلی صورت میں ان کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر ہے، اس سورہ میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ سورہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور اس سے ہم توکل سیکھنے والے ہیں۔ بچھڑوں کو ملانے والا رب علی کل شیء قدیر ہے، اس کے قریب کوئی بھی چیز ناممکن مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ناممکنات کو ممکنات میں بدل دینے پر قادر ہے۔ جو ظاہراً ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس سورہ سے ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کوئی بھی چیز امپاسبل ناممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ سے توکل سیکھنے کی، اس سورہ سے صبر سیکھنے کی، اس سورہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت سیکھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق دے، اسے ہمارے سینوں میں ہمارے عملوں میں اتار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔